السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اولاد کا سب سے قریبی رشتہ اس کے ماں باپ سے ہے۔ ہمارا دنیا میں سب سے قریبی رشتہ صرف اور صرف ماں باپ کا ہے۔ خوشی، غم، تکلیف میں صرف اور صرف ہمارے والدین ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب ہم ان کو قبر کی تاریکی میں اکیلے چھوڑ آتے ہیں تو کیا وہ اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں پہچانتے ہیں؟ کیا ہماری آوازیں، ہماری دعائیں ان تک پہنچتی ہیں؟ ان سب باتوں کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو، جو زندہ ہیں ان کو لمبی زندگی دے، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کی اگلی زندگی کو آسان کر دے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر صاحب دل انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ قبر کا پہلا منظر ہر انسان کے لیے بہت ہی خوفناک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آنے والے لوگ واپس لوٹ آتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی آہٹ تک سنتی ہے۔ سوچئے، جب سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور قبر کی مٹی ہم برابر کر دیتے ہیں تو اس لمحے ماں باپ کا دل کس قدر بے چین ہوتا ہوگا، کس قدر وہ ہمارے لیے پریشان ہوتے ہوں گے، کس قدر وہ سوچتے ہوں گے کہ کیا یہ ہمیں جاتے ہی بھول جائیں گے یا ہمارے لیے دعائیں کریں گے یا ہمارے لیے صدقہ خیرات کریں گے۔ کس قدر وہ بے چین ہوتے ہوں گے اس لمحے کو لے کے، اپنی اگلی زندگی کو لے کے کس قدر وہ پریشان ہوتے ہوں گے۔ تب وہ لمحہ ہوتا ہے جب والدین کو اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، روحانی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو قبر میں ماں باپ کو اولاد کے اعمال کی خبر دی جاتی ہے۔ اگر اولاد نیک ہو، نماز کی پابند ہو، والدین کے لیے دعا کرے تو قبر میں والدین کا چہرہ خوشی سے روشن ہو جاتا ہے، اور اگر اولاد گناہوں میں مبتلا ہو، اللہ سے غافل ہو تو ماں باپ قبر میں رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سی اولاد ایسی ہے جو والدین کو بالکل بھول جاتی ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر جائیں۔ قبر میں جب اتار آئے تو پیچھے سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھ کے ان کو اگلی زندگی ان کی آسان کریں، ان کے لیے آسانی پیدا فرمائیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے کسی غریب کو کھانا کھلائیں تاکہ ان کی اگلی زندگی آسان ہو۔ اولاد کی دعا سب سے قیمتی تحفہ ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی ساری عمر کی جو ہمارے اوپر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، دعاؤں کے ذریعے، صدقے کے ذریعے ان کی انویسٹمنٹ کو لوٹائیں، ان کے لیے ان کی زندگی کو آسان کریں۔ کیا والدین ہماری دعائیں سنتے ہیں؟ علماء کرام کے مطابق اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اولاد کی دعائیں ان کے والدین تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب اولاد کہتی ہے، یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، تو قبر میں والدین کو نور عطا کیا جاتا ہے۔ وہ خوش ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ، جس اولاد نے ہمیں یاد رکھا تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر، اس کو زندگی میں کامیاب کر دے۔ اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ قبر میں خوش رہیں تو آج سے یہ کام شروع کر دیں۔ روزانہ ان کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں، صدقہ دیں، نماز کی پابندی کریں، والدین کے نام پر کسی کو کھانا کھلائیں۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک سجدہ آپ کے والدین کی قبر کو روشن کر سکتا ہے، آپ کے والدین کی اگلی زندگی کو سنوار سکتا ہے، اگلی زندگی کو آسان کر سکتا ہے، ان کے لیے آخرت کی زندگی آسان ہو سکتی ہے، اور یہی ان کی زندگی کا اصل تحفہ ہے۔
دنیا کی مصروفیات میں ہم اکثر اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، لیکن قبر میں ماں باپ ہر لمحہ اپنی اولاد کی دعا کے منتظر ہوتے ہیں۔ وہ کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہوتے، بس ایک دعا کے۔ اے اللہ، ہمارے زندہ اور فوت شدہ تمام والدین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین اگر فوت ہو گئے ہیں تو اللہ ان کی آگے والی زندگی آسان کرے، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے قرآن پاک پڑھ کے ان کی بخشش کی دعا کیا کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کریں۔ یہی ان کی زندگی کا اصل تحفہ ہے، اسی سے ان کی آگے کی زندگی آسان ہوگی۔ اور جن کے والدین زندہ ہے وہ ان کی خدمت کرے، کیونکہ جب ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں تو والدین خوش ہوتے ہیں اور وہ ہماری کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے اور یہی ہمارے آگے کام آنی ہے۔ آئی ہوپ یو لائک مائی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔